अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम मौजूद हैं एक वालेकुम और अस्सलाम। नए टॉपिक के साथ और बड़े खूबसूरत गेस्ट्स के साथ। हमारे आज के मेहमान एक का ताल्लुक कराची से है और एक का मीर वखास से। कराची से हमारे साथ हैं सारा खुर्रम। आप पेशे से उस्ताद हैं, एक यूट्यूबर हैं, और नौमान सईद कलम दोस्ती, इल्म दोस्ती, किताब दोस्ती से रिश्ता रखने वाले एक नौजवान शायर हैं। तो इन दोनों मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वालेकुम आज का सलाम। हमारा टॉपिक है क्राइसिस, एवरी क्राइसिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो वेरी क्विकली जाएंगे हम, सारा खुर्रम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है हमारी कंट्री में इस वक्त और हमारे मुल्क में, तो क्या अपॉर्चुनिटी निकल सकती है हम लोगों के लिए? क्या हम पॉजिटिव कर सकते हैं इस क्राइसिस में रहते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। यू आर डूइंग वेरी वेल। अपॉर्चुनिटीज तो देखें, इंसान अगर निकालने पे आएगा तो बहुत सारी, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। ऐसा ही इट्स ऑल अबाउट द वे विच वी परसीव एंड विच वी थिंक। क्योंकि जिंदगी वैसे भी ये कोरोना वायरस, ये ऐसी जो एपिडेमिक फैली हुई है, लेकिन ऑलरेडी लाइफ इज अ पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है जी। तो हमें जिंदगी में वैसे भी हर हाल में, हर सिचुएशन में इस तरीके से जिंदगी को गुजारना आना चाहिए कि अगर बुरा वक्त आ जाए तो हमें ये सोचना है कि अच्छा वक्त भी आएगा। इट्स नथिंग के अगर बुरा वक्त है तो वो हमेशा रहेगा, और अगर अच्छा है तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा अच्छा रहेगा। और जैसे भी मेरी ये भाई जो हैं, नौमान भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की, जिसमें अल्लाह ने भी फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और ऐसे ही है कि अगर मुश्किलात आती हैं तो उसके बाद हमें ये यकीन है और ये हकीकत भी है कि उसके बाद आसानी आती है। तो अभी जो है इन क्राइसिस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, और हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ये है, सबसे पहले वक्त जैसे समझे थम गया है, थम सा गया है। बहुत तेजी से हम सब भाग रहे थे, आपस में कोई फैमिली के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। और आई डोंट नो, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई आज से। जब हमारा बचपन था तो वो वक्त था कि हम बैठते थे, बातें करते थे, गुड़िया गुड़िया कराते थे, मतलब ये सारे गेम्स खेलते थे, सिबलिंग्स का खेल, बड़ों में बैठना, तो वो चीजें बहुत कम हो गई थी। ऑलरेडी ये चीजें कम हो गई है, तो अब समझे हमें ये सारी चीजें करने का टाइम मिला है। तो अब यही है कि आगे इंशाल्लाह मैं मजीद इस पे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले आप ये हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए, और उनसे भी आप जी नौमान, मेरा आपसे भी यही सवाल है। एवरी क्राइसिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं लॉकडाउन सिचुएशन में आप? अस्सलाम वालेकुम मतानत भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। और जैसा कि बहन सारा ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, और फिर दोबारा जोर देकर कहता है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा। तो ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल है तमाम आलम में, बिलखुसूस ये पाकिस्तान में जो चल रही है पिछले 11-12 दिनों से, तो इसमें अवाम बहुत परेशान है, और इस परेशानी में खला भी बहुत बढ़ गई है। और वो खला ये है कि हमारा जो मनफी तासुरात जो आ रहे हैं जनरेशन की तरफ से, जो एक जनरेशन गैप है, तो इनको जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उसमें जब वो अचानक किसी के ऊपर इस तरह कोई हार्डल आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है परेशान हो जाते हैं लोग। किसी का रोज़गार चल रहा होता है, अचानक ठहर जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे क्राइसिस आते हैं। लेकिन हम ये भूल रहे होते हैं कि जब कोई हम पर आजमाइश आती है तो उसके साथ साथ आसानी भी होती है। अल्लाह आजमाइश डालने से पहले, आजमाइश देने से पहले साथ ही साथ उसके साथ आसानी भी रखता है। तो हमें इन दिनों को कैसे सरवाइव करना चाहिए, कैसे इनको लेना चाहिए, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बयान करने के लिए, और वो ऐसे कि हम दिनों को बहुत हसीन से हसीन तरीन बना सकते हैं। जिसमें मैं एज अ आर्टिस्ट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ
आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानता हूँ, तो उसमें आर्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये बहुत बड़ा मजमून है कि बिल्कुल किताब दोस्ती हो गई, और किताब दोस्ती के साथ साथ जैसे एक आर्ट्स जो है ये बहुत बड़ा मजमून है। इस मजमून में नस्र होती है, नज्म होती है, शायरी वगैरह होती है, खाके ड्रामे, ये आप जितने भी ड्रामे वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, इन सब चीज़ों का ताल्लुक आर्ट से है। तो इसमें सबसे पहले तो किताब दोस्ती है, हमें किताब दोस्ती रखनी चाहिए। कोई मसला नहीं है, अगर कोई हार्डल्स ऐसे आते हैं, कोई मसला होता है, तो मैं आपको बहुत ही दिल से कह रहा हूँ कि मेरे जो 11-12 दिन गुजरे हैं, ये बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। इसमें मैंने 2 किताबें पढ़ी जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, और जबरदस्त। आजकल जो ये मैं एक यहाँ बड़ी तल्ख़ बात करने लगूँगा, 1100-1200 रुपए का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, क्या बात। दिन रात गई बात गई, लेकिन एक 400-500 रुपए की किताब होती है, वो नस्लें संवार देती है किसी इंसान की। वाह तो वाह, इसमें क्या जो बात कही आप। खुद शनासी की बात होती है, लोग बैठे जाएं छतों पर, किताब के साथ एक अच्छी सी किताब उठाएं कलेक्शन से, और कलम लें, एक सफ़ा लें, साथ कोई अपनी नोटबुक लें, अपने दिन का अहवाल लिखें आप, कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा। आप उन ख्यालात को जब सफ़े पर उतार देते हैं, तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, बड़ी यकीन दहानी से बात कह रहा हूँ, जब आप अपनी नोटबुक पढ़ेंगे, अपनी डायरी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा कि मैंने अपनी फरागत को कैसे गुजारा। आप शायरी पढ़ें, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, मैं दोबारा जब मेरी बारी आएगी इंशाल्लाह मैं बताऊं। तो आप दोनों ने अपना जो है ना वो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया, क्योंकि लोगों का जो तासुरात है इस क्राइसिस सिचुएशन में, वो शायद दिन भर बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कभी मीडिया को, और बहुत सारा पॉजिटिव काम हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं, कुछ ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। उस काम को मैं नहीं समझता कि मीडिया उस तरह से उसको दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे नौजवानों से आज का ये टॉपिक डिस्कस करने का मतलब मेरा ये था कि हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, मुझे वेरी क्विकली सारा ये बताइएगा कि एज अ यूट्यूबर जितने भी हैं, यकीनन कुछ व्लॉगर्स होते हैं, कुछ सिनेरियो एंड सीन शूट्स करने वाले होते हैं, क्या उनके लिए भी ये बेहतरीन टाइम है, अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं वो घर बैठे इस क्राइसिस में? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो नॉर्मली मैं वैसे भी मेरा जो यूट्यूब बनाने का मकसद था वो था ये था कि अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस अपनी हद तक महदूद ना रखूं, बल्कि उसको शेयर करूं, क्योंकि आई बिलीव हमारे दीन में भी है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मैं जो फील करती हूँ या जो मेरी ज़िंदगी के सबक है मैं उसको शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरा कभी चैनल विजिट करें, मेरे ही नाम से है वो, सारा खुरम के नाम से, तो उस पे आपको हर किस्म का कंटेंट मिलेगा, मींस इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल। अब मोटिवेशनल की बात जो मैं ये यहाँ कर रही हूँ वो इस तरीके से कि जो मेरे भाई हैं नुमान भाई, उन्होंने जो किताब दोस्ती की बात की है, तो आई 100% एग्री विद हिम। एंड रिसेंटली आप समझें 1.5 साल का अरसा हुआ है कि मेरी भी किताब से कुछ ज्यादा दोस्ती हुई है। इतनी तो नहीं क्या हुई होगी बात। जितनी उन्हें इनकी है भाई की, लेकिन ये कि मैंने की है, तो अभी भी बल्कि मेरी टेबल पे इस वक्त मेरे सामने काफी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनको इस बात की अहमियत का अंदाजा हो गया कि लिखना और पढ़ना यानी रीडिंग और राइटिंग ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं जिसकी अहमियत का अंदाजा हमारे बुजुर्गों को था, और तभी वो कामयाब भी बिल्कुल थे, और अब आज मिसालें हैं, वो किताबें लिख के गए हैं। आप मिसालें बिल्कुल लें, अगर हमारे अल्लामा इकबाल साहब की लें या अशफाक अहमद साहब की लें, और दुनिया बिल्कुल। जहाँ के बड़े बड़े राइटर्स एंड ऑथर्स हैं, पोएट हैं, तो वो आज दुनिया में फिजिकली नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि वो कुछ छोड़ के गए, दुनिया उन्हें याद रखती है जो कुछ दे के जाते हैं दुनिया को। तो हमें ऐसे चाहिए ही। कि हम भी कुछ दें किसी भी सूरत में। अभी जैसे कि मैं, आप और हम बैठे हुए हैं नुमान भाई, अगर हम अपना वक्त दे रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं या पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम दुनिया को कुछ दे रहे हैं। तो किसी भी सूरत में आप दुनिया को कुछ ना कुछ दें, ये मेरा पर्सनल मैसेज है। जी नौमान भाई, क्या समझते हैं, जितने भी लोग आपकी तरह नौजवान शायर हैं उनके लिए ये वक्त है अपॉर्चुनिटी का, वो कुछ बेहतर कर सकते हैं इस क्राइसिस में रहकर?
آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ مجھے سن پا رہے ہیں نعمان؟ جی آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی 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 تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے ان چیزوں کو گین کرنے کی. کتابیں پڑھیں, اپنی زبان کو اچھا رکھیں, اپنی زبان کو اچھا بنائیں. زبان میں جو شائستگی آتی ہے نا وہ ریڈنگ سے آتی ہے, پڑھنے سے آتی ہے. جتنا اچھا پڑھیں گے آپ اتنا اچھا بولیں گے. اور آپ کو چیز بتاؤں, زبان کو جاننے کا جو راز ہے نا وہ اچھا بولنا ہے. آج کے دور میں اچھا لکھنا مطلب راز نہیں ہے, اچھا بولنا ہے. اگر آپ اچھا بول رہے ہیں نا تو ایک آپ کو بہت اچھا مطلب ایک ادیب سمجھا جاتا ہے. کہ آپ جیسا کہ سارا بہن نے ذکر کیا کہ اشفاق احمد صاحب اور یہ جو رائٹرز وغیرہ تھے, اتفاق سے میں آج ہی بانو قدسیہ کی زبانی ان کے شوہر کے بارے میں سن رہا تھا, اشفاق احمد صاحب کے بارے میں, کہ زندگی ان کی کیسی ہوا کرتی تھی. مطلب کہ انہوں نے کہا, بانو قدسیہ کہتی تھی کہ آج کے دور میں وقت نہیں ہے کسی کے پاس. پہلے لوگ گیدرنگز بیٹھا کرتی تھی آپس میں, ایک فیملی کے ساتھ, مطلب ایک گھرانہ ہوتا تھا ہمارا, ایک تہذیب ہوتی تھی. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے ناصر کاظمی کا غالباً, ایک نیا دور جنم لیتا ہے, ایک تہذیب فنا ہوتی ہے. تو ہر زبان کے ساتھ اس کی تہذیب ہوتی ہے, ہر زبان ہر نسل کے ساتھ اس کی تہذیب ہوتی ہے. تو ہماری تہذیب تو ہمیں معلوم ہے کہ اردو ادب سے ریلیٹڈ ہے. اردو ادب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لکھنا پڑھنا, آپ اپنی نوٹ بک لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتاب دوستی, خود شناسی. ہمیں سالوں گزر جاتے ہیں, ہم اپنے آپ سے نہیں ملتے. ہمیں برسوں گزر جاتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا. کہ نعمان سعید کون ہے, متانت حسین کون ہے, سارا کون ہے. کبھی ہم اپنے آپ کو لے کر نہیں بیٹھتے کہ ہو یو آر, تم کون ہو, تمہارا کیا رول ہے. ہم ایک افسانے کے کیریکٹر کی طرح دنیا میں بس چل رہے ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں یہ ایک غنیمت ہے, بہت اچھا ایک سلسلہ ہے لاک ڈاؤن کا. اس میں آپ بیٹھیں, نوٹ بک لے کر جائیں اپنی, اور آپ لکھیں پڑھیں, ساری چیزیں ہیں. تو وہ ایک دور تھا جب رائٹرز وغیرہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے. اب بڑے لوگوں کا فقدان ہے, اب بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے. وہ ایک دور تھا جب میں نے جب پڑھا اشفاق احمد صاحب, واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ, تو ایسے لوگ ہوتے تھے جو بہت خوبصورت لوگ ہوتے تھے. تو میں کہتا ہوں آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے خود سے بات چیت کرنے کا, جو عام روٹین میں عام معمولات زندگی میں ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کسی چیز کا, ایون ہم اپنی فیملی سے نہیں مل پاتے ٹھیک طریقے سے. تو یہ بہت اچھا وقت ہے اپنے آپ کو سمجھنے کا, سیکھنے کا, پڑھنے کا. آپ رائٹرز کو سرچ کیجئے یوٹیوب پر. آپ کے پاس یوٹیوب اتنی بڑی غنیمت ہے, ایک نعمت ہے اس دور میں. آپ کو کچھ سرچ کرنا ہے, ایک کتاب تھی کشف المحجوب, کافی وقت سے اس کو میں تلاش کر رہا تھا کہ کسی کے پاس مل جائے, مگر وہ کتاب نہیں ملی مجھے. انٹرنیٹ سے بڑی آسانی سے وہ کتاب مل گئی, بہت خوبصورت کتاب ہے. تو کتابیں اس طرح ہمیں مل سکتی ہیں. واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو میں بتاتا چلوں کہ یوٹیوب سے میں نے سرچ کیا, بہت اچھے میری زندگی میں ان کا بہت اچھا کردار رہا. پہلے پہل تو وہ میرے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کام دیتے رہے, اس کے بعد وہ بن گئے میرے مینٹور. جب سلسلہ آگے بڑھتا رہا, آج وہ میرے مرشد ہیں. تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں, میرے ناظرین حاضرین کو, کہ مجھے میرے مرشد یوٹیوب سے ملے ہیں. تو اقبال یوں ہی نہیں کہتے کہ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آپ ڈھونڈنے والے بنیے اور خود شناسی کا عمل کیجئے. آپ اپنے آپ کو پہچانیے ان دنوں میں کہ آپ کون ہیں, اپنے آپ سے ملیے, لکھیے, پڑھیے. اور یہ جو آج ہم جمع ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کی اس سے پچھلی ٹرانسمیشن بھی دیکھی تھی, تو اس پر واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سب دراصل ایک دوسرے کا غم ہیں جو ایک دوسرے کی خوشی بن کر بیٹھے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا غم ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی خوشی بن کر بیٹھتے ہیں. ایک دوسرے کا غم شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیاں شیئر کرتے ہیں آپس میں. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اور کیا بات ہے نعمان, کیا بات ہے. یہی سب ہے. جی جی یہی سب ہے کہ پہلے جو ڈراماز وغیرہ آتے تھے نا, جو اشفاق احمد صاحب لکھتے تھے,
تو اس میں ایک تہذیب ہوتی تھی, اس میں ایک رہن سہن ہوتا تھا. دیکھیں دو طرح کے کلچر ہوتے ہیں, ایک ہمارا ظاہری کلچر ہوتا ہے جیسے جینز وغیرہ جو ہوتے ہیں, اور جو ہمارا پہننا اوڑھنا سائیکل سے لے کر گاڑی تک جو ہمارے ایک کلچر کا حصہ بن چکی ہیں ساری چیزیں. ایک ہمارا روحانی کلچر ہوتا ہے, وہ روحانی کلچر میں آپ کی زبان ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں اس جنریشن کو یہ بھی بتاتا چلوں جو آج کل جنریشن گیپ ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ادب اور شاعری وغیرہ پڑھنا, جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم خود پر ایک حساسیت کا خول چڑھا لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بھول ہے کہ اردو ادب اور یہ جو آج کل کمپٹیشن جو چل رہا ہے دو جنریشن کے درمیان میں, بڑا مشینک دور ہے, ہم ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے, دلوں میں کدورتیں ہیں, دلوں میں نفرت ہے, مل کر بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے کیونکہ بڑا اسپیس ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں. اور ہمارے اندر بھی ایک آج کا انسان پریشان ہے. آپ کسی بھی دوسرے تیسرے انسان سے ملتے ہو وہ آپ کو پریشان ہی دکھتا ہے, سکون نہیں ہے زندگیوں میں. یہ سکون کیسا آئے گا زندگیوں میں جب آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں, آپ اپنی روحانی دنیا کی کیئر کرتے ہیں. وہ رومی کا کوٹیشن ہے نا کہ ٹیک کیئر آف یور انر اسپرچوئل بیوٹی, اٹ ول ریفلیکٹ آن یور فیس. آپ جب اپنی روحانی دنیا کی فکر کرتے ہیں نا تو آپ کے فیس کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے جو آپ کا سکون, آپ کی طمانینت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا نعمان آپ نے, بالکل جی. تو میں آخر میں سارا سے بھی یہ لائن دوں گا کہ ایوری کرائسس از آلسو این اپارچونیٹی کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا. اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ہم اور کیا اپارچونیٹیز اس سینیریو میں گین کر سکتے ہیں؟ ویری کوئکلی آخری آپ مجھے اپنے لاسٹ 2 منٹس میں یہ بتائیں کہ ہم وہ پازیٹیو جو ہماری سوسائٹی کو بھی گیو اینڈ ٹیک ہو ویسا کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے تو سب سے اہم بات میں یہ کہوں گی کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اس طریقے کی وبا اور یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہے جو ہسٹری پڑھتے ہیں. نعمان بھائی کو اچھا خاصا اندازہ ہوگا کہ اگر وہ ہسٹری اور وہ پڑھیں تو ہر 100 سال میں اس طریقے کی وبا آ چکی ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 1918 اور اس سے پہلے اگر آپ 400 سال پہلے جائیں, 500 سال اور 1300 کی جو آپ اس سینچری میں جا کے دیکھیں تو اس وقت دنیا میں, آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں پورا میکسیمم بتایا کہ پوری دنیا سے تقریباً 10 لاکھ یا آئی ڈونٹ نو, ہاں اس سے بھی زیادہ لوگوں کا یعنی دنیا سے وہ گئے تھے. 10 لاکھ اور کچھ کی رینج تھی کروڑوں پہ. تو یعنی یہ ہسٹری میں چلتا آیا ہے کہ یہ وبا آتی ہیں تو ہمیں کتابوں سے دوری ہے, تاریخ اور ہسٹری نہیں پتا تو ہم بہت گھبرا جاتے ہیں, اور اس گھبراہٹ میں ہم اور زیادہ ہائپر ہو کے پینک مچاتے ہیں, اور پینک کرنے سے ہوتا یہ کہ نیگیٹیوٹی اسپریڈ ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ ٹی وی کھولیں, آپ ہر چیز جہاں بھی ہو تو ساری جگہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. اب جیسے آپ اور میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہی سوچا کہ اس دوران بھی کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہو, کیونکہ اگر ہم بھی یہی سب کرتے رہیں گے اور ہٹ کے نہیں کہیں گے تو پھر تو آبویسلی وہ پینک اتنا رہے گا کہ ہم لوگ آگے زندگی میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. تو میرا میسج یہ ہے کہ ہمیں پینک نہیں ہونا ہے, ہمیں اس سے اس طریقے سے لڑنا نہیں کہیں گے, ہمیں اسے ایسے فیس کرنا ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ اس قسم کی چیزیں ہسٹری میں ہوتی آئی ہیں, ہوتی ہیں, اور یہ بھی ایک نیچر اور اللہ کا نظام ہے, اور انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا. اچھی امید کے ساتھ ہمیں وقت کو اچھے سے گزارنا ہے, جیسے نعمان بھائی نے کہا کہ کتابیں پڑھیں, کتاب دوستی کریں, لکھیں, اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے اس وقت کو گزارا. یہ وقت تو گزر جانے والا ہے, باقی احتیاط ضرور کریں, آپ کے جو پریکاشنز ہیں اس کو لیں, اور باقی اللہ رحم کرنے والا ہے. ضرور نعمان, لاسٹ 2 منٹ میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت کو کیسے گزارا جائے اور کیسے لیا جائے اس کو؟ جی, اس وقت کو ٹیک اٹ ایزی لیں, اور کچھ نہیں ہے, اللہ آزمائشیں دیتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. کیا بات؟ تو اچھا وقت بھی آتا ہے, برا وقت بھی آتا ہے. برا تو وقت ہوتا ہی نہیں ہے نا, میں آپ کو بتاتا چلوں, اچھا ہی وقت ہوتا ہے, بس تھوڑا سا ہے نا کہ گیپ آ جاتا ہے, اسپیس آ جاتا ہے. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وقت ایک ہی رہتا ہے. لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں,
یعنی عام معمولات زندگی میں روزمرہ کے جو کام ہے وہ صبح اٹھ کے ایک بندہ دفتر جاتا ہے, دفتر سے رات آتا ہے اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے, باہر گیدرنگز میں ٹائم دیتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے, دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کو آواز دیتے ہیں, اور کیا وقت کو بات آواز دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے ہیں, وہ کیا واصف بات علی واصف رحمۃ اللہ کیا علیہ بات جیسے ہے ہوتے ہیں. نعمان بھائی, وہ بہت ایسے خوب, بہت وہ خوب. وہ ایسے صوفی سلاطین ہوتے ہیں جو صوفیہ کرام جو ہمارے آئے ہیں, جنہوں نے ادب کا ساتھ لے کر اپنے میسج کو پہنچایا ہے, جیسے شاہ عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کیا بات اور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ایسے جو صوفی سلاطین واصف علی واصف, تو یہ آئے, انہوں نے وقت کو آواز دی ہے, اور وقت کو آواز جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ سدا کے لیے امر ہو جاتے ہیں. میں کچھ کتابیں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے کتابوں کی کتاب قرآن شریف. آپ جب اس کی تفسیر سے استفادہ حاصل کرتے ہیں نا, آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں. ایسے ہی. جب آپ قرآن پاک کے راز رموز وغیرہ جب آپ پڑھتے ہیں. اور میں ادب کی کچھ کتابیں بتاتا چلوں, جیسے ابھی بہن نے ذکر کیا اشفاق احمد صاحب کا, تو زاویہ از دا بیسٹ بک. ایگزیکٹلی. زاویہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو زندگی سمجھ آئے گی کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اور مجھے اشفاق احمد صاحب کی ایک لائن بہت پسند ہے, وہ میں اپنی دعا میں بھی شامل رکھتا ہوں, اور یہ لائن میں ہمیشہ ہے نا ایز اے سلوگن اپنی زندگی میں رکھتا ہوں کہ آسانیاں تقسیم کریں, اللہ آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اشفاق احمد نے آخری لمحے تک زندگی کے یہ لائن اپنے زبان پر رکھی ہے. دوسری کتاب آپ قطرہ قطرہ کلثوم لے لیں, واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی. تیسری کتاب آپ شہاب نامہ دیکھ لیں, شہاب نامہ بہت اچھی کتاب ہے, قدرت اللہ شہاب کی. زاویہ ہو گئی, قطرہ قطرہ کلثوم ہو گئی. شاعری میں کلیات اقبال لے لیں, قرآن کی تفسیر ساتھ ہی ساتھ کلیات اقبال آپ کی تعمیر حیات کے لیے کافی ہے. آپ کی بالکل. تعمیر حیات کے لیے کلیات اقبال اور قرآن کی تفسیر جو ہے یہ کافی ہیں, بہت کمال مطلب یہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دو رائٹرز بتاتا چلوں. پاولو کوئلو بہت اچھا رائٹر ہے, جنہوں نے کیمیا گری کتاب ہے, مترجم ہے, کیمیا گری کتاب ہے. 40 رولز آف لو, رومی, شمس تبریز جیسے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھیں, مولانا روم جو ہیں. تو جب ایسے بڑے بڑے ایک لوگوں کو کتاب پڑھتے ہیں تو اور بھی ایڈ کر لیجئے, انقلابی کتاب ہے میکسن گورکی کی ماں, بہت جی جی زبردست جی بالکل, بہت روسی بہت رائٹر ہے. تو نعمان بہت شکریہ, اور شکریہ سارہ خرم صاحبہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آخر میں اپنے گیسٹ جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. نعمان بھائی, میں سارا آپ نے اپنا وقت دیا, اور تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. نیکسٹ ٹائم پھر لوٹیں گے ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ, کچھ اچھے سے گیسٹوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.